کہتے ہیں کہ خطیم کے اندر دو شخص بیٹھے ہوئے تھے، ایک صفوان بن امیہ جو قتل ہو گیا اس کا بیٹا صفوان تھا، ابو سفیان اس کی کنیت تھی۔ تو صفوان خطیم کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس کا ایک دوست تھا عمیر بن وہب۔ عمیر بن وہب کا ایک بیٹا تھا وہب بن عمیر، کہ اس وقت عرب کے اندر یہ رواج ہوتا تھا کہ دادے کا نام پوتے کا نام رکھا جاتا تھا، اور بعض اوقات باپ کا نام بیٹے کا بھی رکھا جاتا تھا، تو اس طرح نام رکھے جاتے تھے اپنے خاندان کے۔ تو اس کا نام تھا وہب بن عمیر، عمیر اس کا باپ تھا، اور عمیر بن وہب ان کا دادے کا نام بھی تھا۔ تو عمیر بیٹھا ہوا تھا اس کے پاس، صفوان کے پاس، یہ دونوں آپس میں دوست تھے، اور عمیر بن وہب جو تھا یہ جاہلیت کا پہلوان تھا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اس کو شیطان الجاہلیہ بھی کہا جاتا تھا، کہ بہت سخت مسلمانوں کا دشمن بھی تھا، مسلمانوں کے خلاف۔ اس نے اپنے دوست ابو صفوان سے کہا کہ اگر یہ قریش کے جو سردار قتل ہو گئے، جو اسیر ہو گئے، اس کے بعد اب زندگی کا مزہ نہیں رہا، میرا دل کرتا ہے کہ میں جاؤں اور جا کر اعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دوں، لیکن میرے اہل و حیال کا مجھ پر بوجھ زیادہ ہے اور میرے اوپر قرض ہے، تو اگر میں اس طرح چلا جاؤں گا یا مارا جاؤں گا تو لوگ کہیں گے کہ قرض سے بھاگ کر چلا گیا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں ضرور جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کام تمام کر دیتا۔ تو صفوان بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ ایسی بات ہے تو پھر کیا مسئلہ ہے، میں آپ کے اہل و حیال کا خرچہ بھی لیتا ہوں اور جو آپ کا قرض ہے وہ بھی سارا میں ادا کرتا ہوں، اگر یہ کام آپ کر دیں تو پھر تو بہت بڑی خوشخبری ہوگی قریش والوں کے لیے، ان جن کے لوگوں کے قتل ہو گئے ہیں ان سب کے۔ تو یہ معاملہ، تو اس نے کہا کہ ایسا کریں کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی تیز تلوار لے کے آتا ہوں کہ جو تلوار زہر کے اندر بجھی ہوئی ہوگی، جس کی صرف ایک اگر ذرا سی بھی کسی کے ساتھ ٹچ ہو گئی تو وہ بھی قتل ہو جائے گا، وہ اس سے مر جائے گا۔ تو اس نے وہ تلوار پہلے سیکل کروائی کہ اس کے اوپر زنگ جو تھا وہ سارا زنگ اتار کر پھر اس کو زہر کے اندر بجھا کر، زہر کو گرم کرتے تھے، گرم کر کے پھر اس کے اندر تلوار رکھتے تھے، اور تلوار رکھ کے پھر اس کو اٹھاتے تھے، تو اس کو کہتے تھے کہ یہ اس کے ساتھ پھر جس کے ساتھ بھی لگ جاتی تو اس کی وجہ سے لوگ مر جاتے تھے، زخم لگتا اور زخم کے اوپر پھر زہر لگتی تو اس طرح یہ بندہ قتل ہو جاتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لے کر چلا، اور ادھر صفوان لوگوں سے کہتا تھا کہ میں عن قریب آپ کو ایسی خوشخبری سناؤں گا کہ آپ کے سارے زخم بھر جائیں گے، اور جتنے ہمارے لوگ قتل ہوئے نا ان سب کا صدمہ تم بھول جاؤ گے۔ صفوان اور یہ خطیم کے اندر بیٹھ کے دونوں نے آپس میں مشورہ کیا، کسی تیسرے بندے کو اس کی خبر تک نہیں ہوئی، اور یہ چلا گیا۔ جب چلا گیا تو جاتے ہوئے اونٹ لے کر سیدھا مسجد نبوی کے اندر پہنچ گیا، مسجد کے دروازے کے سامنے اونٹ کو باندھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ امیہ آیا ہے، صفوان آیا ہے، عمیر بن وہب آیا ہے، اور اس کے جو ارادے ہیں یہ ارادے اس کے اچھے نہیں لگتے، یہ کوئی ناپاک ارادہ لے کے آیا ہے۔ تو انہوں نے جا کر پیچھے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، اس کی تلوار کو ہاتھ میں لے لیا، وہ تلوار نیام کے اندر تھی۔ اب اس نے بہانہ یہ بنایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور اس لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھایا، کہا کہ عمیر کس لیے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ بتاؤ کس لیے آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تیسری مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ سچ بتاؤ کس ارادے سے آئے ہو؟ تو کہنے لگا کہ اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں اور میری کوئی غرض نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ خطیم کے اندر بیٹھ کر جب تو صفوان کے ساتھ باتیں کر رہا تھا تو کیا کہا تھا تو نے؟ تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، میں تیرے اہل و حیال کا بوجھ بھی اٹھاؤں گا اور تیرا قرض بھی ادا کروں گا۔ تو حیران ہو گیا، کہنے لگا کہ کیسے آپ کو پتہ چل گیا؟ وہاں پر اس نے کہا کہ واللہ اللہ تعالیٰ کی ذات حق ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں، میرے اور صفوان کے علاوہ تیسرا کوئی بندہ نہیں تھا، اور اس راز کا آج تک کسی اور کو پتہ نہیں تھا۔ یہ راز اگر آپ کو بتایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نے بتایا، اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ حق ہے۔ وہاں پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ادھر صفوان روزانہ یہ خبریں معلوم کر رہا تھا کہ بتاؤ مدینہ کے اندر کوئی واقعہ تو رونما نہیں ہوا، کیا حال ہے مدینہ میں، مسلمانوں کا کیا حال ہے، ہمارے اسیروں کا کیا حال ہے، اس طرح وہ لوگوں کے سے پوچھ رہا تھا۔ تو ایک بندے نے بتایا کہ
بہت بڑا واقعہ رونما ہو گیا ہے کہ ہمارا جو سب سے بڑا پہلوان تھا، جو جنگ بدر کے اندر تو شریک نہیں ہوا، تو وہ جا کر اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے گیا اور وہاں جا کے مسلمان ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ وہ کون ہے؟ کہا کہ عمیر ابن وہب جو تھا وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا قسم اٹھائی کہ آج کے بعد میں نہ اس کا کوئی فائدہ پہنچاؤں گا، نہ اس کا قرض ادا کروں گا، اور نہ ہی اس کے اہل و حیال کو کوئی خرچہ دوں گا۔ وہ مسلمان ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور مکہ کے اندر آ گیا۔ آیا تو اس کو صفوان نے سے بڑا برا بھلا کہا کہ میں نے حق کو دیکھ لیا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں اور تیرے درمیان کوئی تیسرا بندہ نہیں تھا، تو جو باتیں ہم نے کی ہیں وہ باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتا دی ہیں، تو لہٰذا وہ برحق نبی ہیں، اس لیے میں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔